یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس نبی کی جنہوں نے ہر انسان کو برائی اور شیطانی اثرات سے بچانے کا طریقہ بتایا۔ جب انسان کو شیطان کا خوف ہو، جب بری نظر اور جادو کی چالیں انسان کو تکلیف پہنچائیں، تب اللہ تعالیٰ نے دو چھوٹی لیکن بہت طاقتور صورتیں نازل فرمائی جو انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ تو ناظرین، مدینہ منورہ کی رات کا وقت انتہائی گہرا اور پرسکون تھا۔ شہر کی گلیاں سنسان تھیں اور ہر کوئی اپنے گھروں میں آرام کر رہا تھا، لیکن مسجد نبوی کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور تناؤ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیشہ مسکراتے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے، اب کچھ زیادہ ہی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن، دل میں غم اور جسم میں غیر معمولی کمزوری نمایاں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کمزوری غیر معمولی تھی، نہ بخار نہ زخم، لیکن دل و دماغ میں ایک عجیب سی گرا جسم کے ہر حصے میں تھکن اور درد پیدا کر رہی تھی۔ کبھی کبھار یادداشت بھی کمزور ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام یہ سب دیکھ کر پریشان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ ہمارا نبی اب مسجد میں بھی کم نظر آنے لگے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ہر جگہ یہی سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیوں ناساز ہے؟ کیا کوئی دشمن ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ یہ ایک چھپی ہوئی سازش تھی جس کا کوئی علم نہ رکھتا تھا، مگر مدینہ کی فضا میں خوف اور پریشانی چھا گئی تھی۔ تو ناظرین، مدینہ میں رہنے والا ایک یہودی لبیب بن عصام، ایک جادوگر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی اور مسلمانوں میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے بہت زیادہ جل رہا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور چند بال حاصل کیے اور ان پر جادو کیا۔ 11 گرہیں بندھی گئیں، ہر گرہ میں شیطانی اثر تھا، اور یہ سب ایک کنویں میں چھپا دیا گیا جو کہ مدینہ کے قریب تھا اور جس کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنا اور پیغام اسلام کو روکنا تھا۔ ناظرین، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام 2 خوبصورت صورتیں لے کر آئے، سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو اور شیطانی اثرات سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ صورتیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا شروع کی، جیسے ہی پہلی آیت پڑھی گئی، پہلی گرہ خود بخود کھل گئی۔ ہر آیت کے ساتھ ایک ایک کر کے تمام 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے تھکن اور درد دور ہو گئے، دل کو سکون ملا اور چہرے پر خوشی اور نور چھا گیا۔ ہزاروں لوگوں کی خوشی کہ ہمارے نبی شفا پا گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کنویں سے جادو کا سامان نکالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ جلا دیا تاکہ دوبارہ کسی کے کام نہ آئے۔ تو ناظرین، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور پوری امت کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہر برائی سے حفاظت ممکن ہے۔ جب لبیب بن عصام کی جادو کا معاملہ سامنے آیا تو صحابہ کرام غضب میں تھے اور چاہتے تھے کہ اسے سزا دی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو، انتقام نہ لو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رحمت کی مثال ہے۔ وہ نہ صرف دشمن کو معاف کر دیتے تھے بلکہ امت کو بھی اس کا سبق دیتے کہ اسلام میں رحمت ہے، نفرت نہیں۔
تو ناظرین یہ دو صورتیں سورۃ فلق اور سورۃ الناس نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شفا کا ذریعہ بنی بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یہ صورتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ شیطانی وسوسے، حسد اور برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ رحمت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔